کیا لگا آپ کو شوکت یوسف زئی صاحب کی باتیں سننے کے بعد، اور آپ کی اپنی کیا ہے، یعنی کہ آپ کیا فورسی کرتے ہیں اس احتجاج کو لے کر؟ کتنا ڈو اور کتنا ڈائی ہوگا؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے احتجاج کی بات کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ٹرمنالوجی استعمال کی گئی تھی، فائنل کال، جی، اور ڈو اینڈ ڈائی کی بات آپ نے خود کر دی. جی، میرا ایک ہائپوتھسس یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت ہے اور پاکستان تحریک انصاف ہی کے وزیر اعلیٰ ہیں صوبے کے اندر. وہ ایک ڈو اینڈ ڈائی کی کال دیتے ہیں اور دے کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد آ رہے ہیں، ہمارے کچھ مطالبات ہیں، کوئی بھی مطالبات، جی جی، اس بحث سے بالا تر کے مطالبات کیا ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت ہو وہ اجازت دے گی؟ کیا وہ اس چیز کی اجازت دے سکتی ہے کہ آپ سڑکوں پر آ کر دھرنا دے دیں اور دھرنا دینے کے بعد آپ ڈو اینڈ ڈائی کی بات کریں کہ آپ یہ کہہ کر آئیں کہ جی اگر ہم نہ آئیں تو ہمارے جنازے پڑھ لیے جائیں؟ جب اس طرح کی بات کی جاتی ہے تو اصل میں یہ جو کال، جس فائنل کال کی آپ بات کر رہی ہیں، یا بانی تحریک انصاف نے جو کال دی ہے، دراصل علی امین گنڈاپور صاحب نے ہی اس غبارے سے ہوا خود نکال دی ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ پہلو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ بڑی گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ تمام کیسز جس میں بانی تحریک انصاف موجود ہے جیل کے اندر، لیکن مشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے. جی جی، مشرا بی بی جیل سے باہر ہیں اور ان کے شوہر نامدار جو ہیں وہ جیل کے اندر ہیں. اچھا، اب جو سی بی ایمز جن کی بات کی جا رہی ہے، جس کے تحت مشرا بی بی باہر آئی تھی، تو ان کے باہر آنے کا مقصد کیا ہے، وہ کیوں آئی تھی؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بڑا کہہ دینا آسان ہے کہ حکومت کا پروپیگنڈا ہے. ہر جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا پروپیگنڈا ہے. چلے یہ پروپیگنڈا ہے یا نہیں ہے، یہ خبر ذرا انور رضا سے لے لیتے ہیں. فیکچولی بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ بات جو ذاتی طور پر میں نے جن تحریک انصاف کے لیڈر سے بات کی ہے، وہ واقعتاً تلملا رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ یار یہ نومبر کے مہینے میں اس سردی کے موسم میں آپ لوگوں کو لا کے کیسے بٹھائیں گے؟ ہاں، اور آپ کے پاس صرف کے پی کے کی اس وقت سٹرینتھ ہے، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں آپ کے پاس کوئی سٹرینتھ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ لندن کی گلی میں کوئی 3-4 لوگ جو ہے وہ احتجاج کرتے ہیں، آپ کو ضرور نظر آئے اور چیز کے. ہو سکتا ہے امریکہ کے اندر بھی کوئی 2 لوگ آپ کو جھنڈا پکڑے نظر آ جائیں کہیں پہ، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ جس طرح کی کال آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس طرح کا کوئی جو ہے وہ فائنل کال جو ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ جائے. نشاط صاحب، آپ کو لگتا ہے اس کے بعد ان کی مشرا بی بی کے لیے بھی پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں، وہ واپس اندر جا سکتی ہیں؟ کیونکہ خان صاحب خود تو اندر ہیں ہی، ٹھیک ہے، اب وہ کیا چاہ رہے ہیں جو باقی باہر ہیں وہ بھی اندر آ جائیں؟ دیکھیے، یہ جو فائنل کال کا لفظ استعمال کر کے یہ جو اس وقت اسپیکٹ آپ کے سامنے آیا ہے نا، اس کی بائی ڈیفالٹ یہ پرابلم ہے کہ نہ یہ کوئی لانگ مارچ ہے، نہ یہ کوئی احتجاج ہے، اور ایز سچ اس احتجاج کے جو مطالبات ہیں وہ مطالبات بھی بانی تحریک انصاف کی رہائی کو نکال کے باقی وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے. کسی صورت میں بھی کوئی حکومت اس کو مان لی، حکومت یہ نہیں کر سکتی کہ ہم اتر رہے ہیں، اسٹیپ ڈاؤن کر رہے ہیں، آپ آ جائیں. یہ نہیں ہوتا. اب بانی کی تحریک انصاف کی جو رہائی ہے، بات سے آپ شاید اگری کریں گے کہ کہیں نہ کہیں حکومت پر انٹرنیشنل پریشر موجود ہے. نہیں، اب انٹرنیشنل پریشر کی بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی آپ کو اس کی بھی بڑی دلچسپ حقائق بتا دیتا ہوں. ابھی مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے، اس سچویشن کے اندر کیا بانی تحریک انصاف اس سچویشن میں کہ جب وہ ایک سائٹ سے موقف ہے کہ بانی تحریک انصاف 9 مئی کے اوپر پبلکلی معافی مانگیں، پھر بات کوئی آگے کی طرف جائے گی. یہ اس میں کوئی نہیں کیا، اس میں یہ ایک بات، ایک موقف ہے عمران خان صاحب کا. میں کہہ رہا ہوں جو دوسری سائٹ سے موقف ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے اوپر آپ پبلکلی معافی مانگیں، پھر ہم اگلی بات چیت کریں گے. اگر وہ واقعی ذمہ داران ہیں، بحث وہیں پہ چلے جاتے تو پھر سزا دیں. ٹھیک ہے آپ کی بات. یہ میں ابھی اس کی طرف بھی آنے لگا تھا. یہ جو شوکت یوسف صاحب نے ایک بات کہی نا کہ اس وقت لیڈرشپ 26ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے نہیں آئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لیڈرشپ آپ سامنے آئے اور بعد میں 27ویں ترمیم ہو جائے، جس کی بڑی بات ہے، اور یہ ملٹری کورٹس والی بات ہے، پھر اور کوئی مسائل ہو جائیں. یہ بھی ایک علیحدہ سے ایسپیکٹ ہے. ملٹری کورٹس بھی ابھی جو معاملہ ہے ڈکوسلا ہی رہ گیا، باقی جتنا کچھ ہونا تھا اس ملک میں وہ ہو چکا ہے. نہیں، وہ اصل میں ابھی یہ ہوتا ہی ہے ایک بڑا ماضی کو اگر آپ جا کر دیکھیں، ابھی یہ باتیں کہہ دینے کی حد تک بڑی آسان ہوتی ہیں، لیکن جنہوں نے ملٹری کورٹس فیس کی ہیں یا جن کو فیس کرنی پڑتی ہیں، بھگتنی پڑتی ہیں، یہ ان سے اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے ملٹری کورٹس کے اندر اور عدالتوں میں کیا فرق ہوتا ہے. اس بحث میں ابھی نہیں پڑھ رہا. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو اس وقت کال دی گئی ہے نا، اس کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں یہ بہت ڈیسپریٹ کال ہے، ڈیسپریشن ہے. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہے بانی تحریک انصاف کو ملنے گئے تھے، 26ویں آئینی ترمیم پر بات کر رہے گئے، تو انہوں نے کہا تم سارے بھاگ جاؤ یہاں سے، پہلے مجھے بتاؤ کہ میری رہائی کے لیے تم نے کیا کیا. یہ جو ڈیسپریشن ہے نا، یہ اس طرح کے فیصلے جو ہیں ان کو اس طرف لے کے جائیں گے. پہلے بھی 9 مئی کے پیچھے آپ
किसी ने किया या नहीं किया, किसने किया, इस सारी बहस से बालातर इस मुल्क के अंदर ये जरूर हुआ कि पहली बार तारीख में आर्मी इंस्टॉलेशन पर हमला सर हुआ। वेरी वेल किसने किया? इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट, वेरी वेल इन्फॉर्म्ड ठीक जर्नलिस्ट है। हामिद मीर अभी साहब हम को इस बहस में नहीं कोट आते। करके मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी अपने प्रोग्राम में बात की और कई जगहों पर उनका ये हवाला दिया कि उन्होंने कहा कि 9 मई होने से पहले पंजाब पुलिस के अफसरान ये बता रहे थे कि 2 दिन बाद 9 मई को बहुत बड़ा वाकया होने जा रहा है। तो मतलब मैं हामिद मीर साहब को इसका जवाब दे देता हूं कि ये बात याद रखें कि साजिश वहां पनपती है जहां पर कोई ना कोई मसला होता है। अगर वो कॉल ना दी गई होती, अगर वो उस तरह से लोगों को उभारा ना जा रहा होता, लोगों को जहन साजी ना की जा रही होती, वो बनी गाला के अंदर प्रैक्टिसें जो ना कराई जा रही होती पेट्रोल बम की, उससे पहले जो जमान पाक है उसके अंदर ये सारा कुछ ना हुआ होता, तो क्या ये मुमकिन था कि ये इल्जाम धरा जा सकता? ठीक है, चलिए, आप एक ये बात आपकी- याद आपका opinion आ गया। रखें कि किसी की चीज के होने के ठीक है। पीछे वो कोई ठीक साजिश है, उस वक्त ठीक है, कर point सकता है आपका आ जब गया। आप भी उसके लिए मुझे